नसीमा जानिबे बतहा गुज़र कुन ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन सबा तू अजी मदीने दा सफर कर सबा तू अजी सफर कर मेरे गम दी मुहम्मद को खबर कर हे सिख दी चाई वंजे हे सिख दी जान मेरी नाल चाई वंजे नबी दे पाक रोज़े दी नज़र कर ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन तुई सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़रूए लुत्फ़े सुए मन नज़र कुन तुई सुल्तान कुल आलम दा सोना निमानी तेरी गाहें कुल असर कर गर तुम न करोगे नजर कौन करेगा निमानी तेरी गाहें कुल असर कर सुभान अल्लाह एक इंतहाई मुनफरिद अंदाज के साथ हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जज्बात का इजहार कर रही थी। नादिरा सुलेमानी पेश कर रही थी शबाना अब्बास साहिबा। शबाना बहुत कमाल, बहुत ज़बरदस्त, और इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप आज भी खैरियत से हैं, हमारे साथ खैर रमज़ान में मौजूद हैं आज की इस ट्रांसमिशन और इस सिलसिले के साथ मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अरमला हसन। आज रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा ख़त्म हो रहा है और इस अशरे में हमने अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगी। और जब हम रमज़ान मुबारक की बात करते हैं तो अल्लाह ताला के अपने बंदों के लिए नेमतों और इनामात का शुमार मुमकिन नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों में रमज़ान मुबारक को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है। और माह मुबारक में पूरी उम्मत मुस्लिमा तकवा और परहेज़गारी की नूरानी चादर अपने ऊपर ओढ़े हुए, और रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा जैसे मैंने कहा आज इख्तिताम पजीर हो रहा है और हम सब ने मग़फ़िरत का ज़रिया इसमें अपनाया, मग़फ़िरत मांगी। अब तीसरा अशरा है जहन्नम से आज़ादी। बिल्कुल, जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। और इस्तग़फ़ार का मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कसरत रहनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके आसपास जो लोग हैं उस पर रहम का सिलसिला रहना चाहिए। उमूमी तौर पर अगर आप जज्बा रहम
دلی رکھتے ہیں آس پاس کے لوگوں کے لیے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس عشرے میں بالخصوص اور پھر تیسرے عشرے میں بھی بہت ہی ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بس اپنے اللہ پاک کی بارگاہ میں سر جھکا دینا ہے اور مغفرت کے لیے رب کریم سے التجا کرنی ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ سے دل لگا لینا ہی کامیابی ہے. اور جب آپ ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ سے دل لگا لیتے ہیں، تخلیہ میں چلے جاتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں صرف میں اور میرا رب، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. آج ملک بھر میں معتکفین جو ہے وہ اعتکاف کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اعتکاف میں تمام جو دنیاوی چیزیں ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو کٹ کر لیتا ہے اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے. معتکف صرف اپنا گھر باری نہیں چھوڑتا بلکہ اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑتا ہے، دنیا سے ہر قسم کا تعلق چھوڑتا ہے، ہر رشتہ چھوڑتا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے. اگرچہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر وقت ہی ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو سکتے ہیں، لیکن اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جس کے جب ہم فضائل کی بات کریں تو وہ بے پناہ فضائل. بالکل، اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہونے والا ہے، اعتکاف کے فضائل، اہمیت اور احکام. اس حوالے سے ہمارے مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر ناصر محمود صاحب جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، اور وقار احمد ملک ہیں، حنا نیازی ہیں، شبان عباس ہے جو نعت رسول مقبول بھی پیش کر رہی تھی. پروفیسر صاحب کی جانب آئیں گے سب سے پہلے. طاہر صاحب بالکل آج بھی ہمارا سیگمنٹ ہے خاص. پروفیسر صاحب آپ کی جانب آئیں گے. ہم اعتکاف کے فضائل کے حوالے سے، احکامات کے حوالے سے آج بات کرنے والے ہیں. اعتکاف دین قرآن و سنت کی روشنی میں بیسکلی کیا ہے؟ جس طرح سے عمران نے بھی منشن کیا کہ دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ سے دل لگا لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر تو اعتکاف کہتے ہیں کہ مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص اوقات کے لیے مرد کے لیے مسجد میں، خواتین کے لیے اپنے گھر کی مسجد جو انہوں نے مختص کر رکھی ہو، مخصوص شرائط کے ساتھ بیٹھ جانا، جس میں روزہ شرط ہے بنیادی طور پر کہ روزہ ہونا چاہیے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کا معمول مبارک مدینہ منورہ میں یہ رہا. آقا علیہ السلام نے چونکہ اس آخری عشرے کے اندر تاک راتوں میں جو اب شب قدر کو منحصر کیا نا، اس کے پیچھے ایک پوری محنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے. حضور علیہ السلام نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا، پھر آقا علیہ السلام نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دنوں کا اعتکاف کیا. اور اپنی آخری جو سال مبارک تھا حیات طیبہ کا، اس دنیا سے پردہ فرما جانے سے پہلے آقا علیہ السلام نے 10 دن عید کے بعد بھی اعتکاف کیا. اور یہ ساری محنت ہمارے لیے تھی. ہم لوگ جو زیادہ کوشش نہیں کر سکتے، زیادہ سٹرگل نہیں کر سکتے، ہماری زندگی جو لاپرواہی میں گزر جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کم از کم وہ رات جو ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے، میرے کسی امت سے وہ مس نہ ہو جائے، میرا کوئی امتی اس سے رہ نہ جائے کہ جب اتنی نعمتوں، برکتوں، سعادتوں والی رات ہے، اگر کسی سے وہ گزر گئی اور وہ اس سے کما حق کو فائدہ نہ اٹھا سکا تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے. دیکھیں نا، ایک ہوتی ہے چیز، ایک انسان ہے عام حالات میں باہر دنیا کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اسی شخص کو جب آپ مسجد میں کھڑا کر دیں اس کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. مسجد سے بڑھ کر اسے اگر حرم کعبہ میں کھڑے کر دیں، حرم نبوی میں کھڑا کر دیں، اس کی ذمہ داری اور بڑھ جائے گی. اسی طرح ہم جب عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں رمضان میں پہنچاتا ہے، تو ماہ رمضان کچھ سرٹن ذمہ داریوں کے ساتھ، رسپانسبلٹیز کے ساتھ آتا ہے. ایک حدیث پاک کے وہ الفاظ تو ہمیشہ ذہن میں رکھنے چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے ماہ رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ ہلاک ہو گیا. اب ماہ رمضان جب اختتام کی جانب ہے، صرف آخری 10 دن رہ گئے. پہلے 20 دن جو ہم سے گزر گئے، جیسے بھی مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے کہ ہم نے کتنی محنت کی یا کتنی لاپرواہی کی، لیکن اب جو 10 دن رہ گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور رب ذوالجلال نے اعتکاف کی نعمت عطا کی تاکہ اس میں انسان اپنے پچھلے دنوں کا بھی کفارہ ادا کر سکے اور ایکسکلوسیولی اللہ رب العزت کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرے، معافی بھی مانگے اور خود کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ لے، اللہ کے ساتھ ایک رشتہ محبت قائم سامنے پیش کر دے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو آگے بڑھائیں، میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا بھی چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس دفعہ SOPs کے ساتھ اعتکاف کی اجازت دی ہے، اور جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس میں آپ مساجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن ایسے اشخاص جو کہ کسی قسم کی بھی جسمانی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، خاص طور پہ نزلہ زکام یا اس قسم کے جو آپ کے ایشوز ہیں، سانس سے متعلق کوئی مسئلہ ہے یا ایسی کوئی بھی بیماری جس کا کہیں نہ کہیں تعلق کرونا جیسی بیماری سے خدا نخواستہ بنتا ہے، تو اس سے حکومت پاکستان کے یہ احکامات ہیں کہ وہ اشخاص مساجد میں اعتکاف نہ کریں، SOPs کے ساتھ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریکویسٹ یا اپیل حکومت کی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اعتکاف کریں تاکہ اس پینڈیمک کی صورت سے نکلا جائے. میں اسی پہ آپ سے آپ کی رائے. اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں یہ بات ضرور کہوں گا، جتنے میرے سننے والے ہیں اپنے دل کی گہرائی اور محبت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں. اس وقت چونکہ کیریئر کا پتہ نہیں ہے،
کہ کون شخص ہے جو کیری کر رہا ہے نا اس کو. بعض اوقات کوئی علامات نہیں ہوتی اور انسان کیریئر ہوتا ہے. حکومت تو جو اجازت دیتی ہے لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے, کوئی مختلف مذہبی جذبات یا ان کا شوق, حکومت ایک ماں باپ والا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. آپ جب طواف کر رہے ہیں اس دوران موبائل بند کر دیں, آپ روزہ رسول کی حاضری میں ہیں اس دوران موبائل بند کر دیں. اعتکاف کے دوران تو موبائل اپنے گھر چھوڑیں, موبائل نہ رہے, یا اگر آپ کے اپنے پاس بھی ہے تو اس کو بند کر لیں, اس کی آواز کو قرآن مجید پڑھنے پر زیادہ سے زیادہ فقط اس وقت استعمال کریں جب ضرورت ہے. جب ضرورت ہے, اس کے علاوہ انتہائی مجبوری ہے, کوئی پیغام گھر بھیجنا ہے آپ میسج لکھ کے بھیج دیں, آپ اس میں وائس نوٹ بھی بھیج دیں, لیکن ضرورت کے بعد غیر ضروری. تو یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے کہ ہم نے ابھی بریک پہ جانا ہے, وقت ہے ہمارے پاس؟ بالکل, مجھے ابھی ہمارے پاس وقت ہے. اچھا, اگر ہے وقت تو ہم اس چیز کو یہ ڈسکس کر لیں, خلوت کسے کہتے ہیں. میں اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ اور پھر آپ اس پہ ایڈ کر دیجیے گا. اس میں عمر کا بھی ذرا مجھے تعین بتا دیجیے, کیا کسی عمر کا بھی بالغ بچہ بچی اعتکاف کر سکتا ہے؟ جس عمر میں اب عمومی طور پہ روزہ بعد میں فرض ہوتا ہے, نماز پہلے فرض ہو جاتی ہے, تو کیا جس پہ نماز فرض ہے وہ اعتکاف کر لے یا چھوٹے بچے نہیں کر سکتے؟ ذرا اس مسئلے کو واضح کریں. اصل میں تو یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جب 10 دن گھر سے باہر رہے گا نا, تو شروع میں تو جوش جذبہ ہوتا ہے, لیکن دوسرے تیسرے دن وہ تنگ پڑنے لگ جاتا ہے, پھر وہ شرارتیں کرتا ہے, پھر وہ تراویح اس سے پڑھی نہیں جاتی. جس بچے نے پچھلے پورے 20 دن ایمانداری سے کھڑے ہو کر تراویح نہیں پڑھی, اس کو تو اعتکاف بٹھانا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ دوران تراویح میں نے دیکھا مساجد میں وہ اندر اپنے حجرے میں بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے ہوتے ہیں, یا اپنا جو ان کا دہی بلے بچ جاتے ہیں نا, تو وہ اس وقت فروٹ چاٹ کھا رہے ہوتے ہیں جب اعتکاف میں لوگ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا پیچھے بیٹھ جاتے ہیں گپیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز یاد رکھنی بہت ضروری ہے, مسجد کے آداب کا جو لحاظ نہیں رکھ سکے. دیکھیں آپ کسی کے گھر مہمان چلے جائیں تو آپ کو کتنا ڈر ہوتا ہے کہ میرا میزبان کسی میری بات سے ناراض نہ ہو جائے. آپ جب ماں باپ جاتے ہیں تو چھوٹا بچہ جب شرارت کرتا ہے, ان کے کسی چیز کو اٹھاتا ہے پھینکتا ہے, تو ماں باپ کتنے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کی وجہ سے گھر والے تنگ ہو رہے ہیں. اللہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حد تک تاکید فرمائی کہ پیاز کھا کے نہ آئے کہ فرشتے تنگ ہوتے ہیں. جب فرشتوں کا لحاظ ہے, جب گفتگو کوئی انسان غیر ضروری گفتگو مسجد میں کرتا ہے, حدیث پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, تو ایک فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اسکت یا حبیب اللہ, اے اللہ کے محبوب چپ ہو جاؤ. فرشتے نے اسے اللہ کا محبوب کہا, کیوں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو یقیناً اللہ کا محبوب ہوگا. لیکن جب وہ دوبارہ بولتا ہے تو پھر اسے فرشتہ کہتا ہے اسکت یا عبد اللہ, اے اللہ کے بندے چپ ہو جاؤ. اب اس نے اس کا رتبہ محبوب سے بندے تک لے آیا, عام بندے تک. جب تیسری بار پھر غیر ضروری بات کرتا ہے تو فرشتہ ناراض ہو کے جاتا ہے اور ساتھ کہتا ہے اسکت یا عدو اللہ, اللہ کے دشمن خاموش ہو جاؤ. یعنی مسجد میں اب آپ نے کیا کیا کہ مسجد میں جانا آپ پر فرض نہیں تھا, آپ نے اپنے اوپر فرض کیا. پھر وہاں جا کے اس کے جو ایس او پیز ہیں اعتکاف کے, جو عبادت کے لیے جو اس کی عزت ہے, جو اس کا خیال رکھنا ہے, وہ نہ رکھ کے بجائے اس کے کہ آپ وہاں سے ثواب لے کے آتے, الٹا گناہ لے کے آگے. اس چیز میں یہ, اور خاص طور پر جب بچے جو چھوٹی عمر کے ہیں, جو نماز کے پابند نہیں ہیں, جو عام حالات میں نماز نہیں پڑھتے, اگر مسجدوں میں, ہمارے یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مسجدوں میں تربیت کا ایک مخصوص انتظام موجود نہیں ہے. بالکل تربیت کا حالت تو یہ ہے کہ نمازیوں کے لیے ہمیں لکھ کے لگانا پڑتا ہے کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں اور موبائل فون حالانکہ اس کا ادراک ہمیں خود ہونا چاہیے. ایک ایسا ٹیچر ہو مسجد میں, جو مسجد کے امام ہے, وہی ایسے ہوں کہ بچے ان کی حیا کرتے ہوں, وہ ان سب کو بٹھائیں, قرآن یاد کروائیں, آیات یاد کروائیں, دعائیں یاد کروائیں. امام صاحبان خود بھی تو صرف اسی تک محدود ہو گئے نا کہ انہوں نے کب دعا کرانی اور کب نماز پڑھانی. تربیت سے بہت سارے مساجد کے اماموں کا تعلق بھی نہیں رہا, معذرت کے ساتھ. صحیح بات ہے. تو جب ان کو ہم ٹرین کریں گے, ان کی تربیت ہوگی, تو آگے ہمارے بچوں کو یا ہمیں تربیت جب وہ محنت کریں گے نا ان بچوں پر, ایسی صورت میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس مسجد میں چونکہ پرٹیکولرلی محنت ہو رہی ہے جو گھر میں بھی نہیں ہو رہی, تو پھر آپ اپنے بچے کو 10-12 سال کے بچے کو الاؤ کر دیں کہ وہ مسجد میں بیٹھے, ممکن ہے کوئی اچھی چیزیں سیکھ کے آ جائے گا. لیکن ہمارے یہاں سیکھنے کا یہ عمل محدود ہو گیا, مساجد میں جمعے کی تقریر کے علاوہ اور ہے نہیں. اچھا پروفیسر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی ہم بات کریں تو چونکہ ایک اور سوال بھی آیا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیماری ہے, ابھی جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں پینڈیمک کی, کوئی بیماری ہے, کوئی فوتگی ہو گئی ہے, کوئی ضروری مسئلہ ہو گیا اور اعتکاف سے اٹھنا پڑ جاتا ہے, اس صورت میں کیا کیا جائے؟ ہاں, کسی بھی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے, اس کو میں تھوڑا جوڑ لیتا ہوں اس کے ساتھ. مثلا مسجد میں بیٹھے کسی انسان کا روزہ ٹوٹ گیا, روزہ ٹوٹنے کی وجوہات ممکن ہے, آپ نے پورا مہینہ ڈسکس کرتے رہے ہوں گے, یہ چیزیں آئی ہوں گی. کسی کا بھی روزہ ٹوٹ جائے کسی وجہ سے, تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے. اعتکاف ایک.
दूसरी चीज़ ये हो गई कि चूँकि एतकाफ़ के लिए रोज़ा लाजिम है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि कोई फौतगी हो गई, बहुत करीबी कोई रिश्तेदार है, उसको जाना पड़ गया, उससे रोक नहीं सकता। अगर तो अव्वलन उसने एतकाफ़ शुरू होने से पहले भी लोग बैठना चाह रहे हैं, अगर कोई हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उलमा ने इजाज़त दी है कि अगर कोई शख्स ये नियत कर ले कि मैं जनाजा पढ़ने जाऊँगा तो वो एतकाफ़ के दौरान सिर्फ जनाजा के लिए जाके वापस आ जाए। ठीक है। लेकिन अगर कुछ शख्स समझता है इतना करीबी रिश्तेदार है, अल्लाह ना करे किसी के पेरेंट्स में से, औलाद में से, बहन भाइयों में से, इंसान है, जाना है हर किसी ने, हर कोई इंसान यहाँ अपना एक आर्जी वक्त है पूरा करके वापस जाएगा, ऐसा हो गया और वो समझता है मुझे घर में ठहरना पड़ेगा, अब मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है, इस सूरत में वो एतकाफ़ उसको तोड़ना पड़ेगा, एतकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। जब एतकाफ़ ख़त्म हो गया तो उसकी कज़ा क्या है, आपका क्वेश्चन असल में ये है। अगर किसी भी शख्स का ये सुन्नत एतकाफ़ ख़त्म हो जाने की सूरत में उसकी कज़ा ये है कि एक रोज़ा रख के मस्जिद में एक दिन का क़याम, दिन और रात रोज़ा रख के मस्जिद में, वो माह रमज़ान में हो या रमज़ान के अलावा, पूरा एक दिन, मतलब ऐसे ही जैसे असर के वक्त है मगरिब से पहले मस्जिद में क़याम करे, अगले दिन मगरिब की नमाज पढ़ के वापस आ जाए, ये उसकी कज़ा है। कोशिश यही होनी चाहिए कि एतकाफ़ का जो अमल है उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत मजबूरी हो, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। वकार भाई, इस पे कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? अमल तो बहुत बड़ा है और ज़रूरी भी है समहाउ, और इसकी साइंटिफिकली भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम अगर स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी, बीइंग अलोन, यू नो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बैठ के अपना वक्त गुजारना, बड़ी अहमियत है इसकी। कुछ इस पे आप ऐड करना चाहें? देखिए, बात यह है कि जो तन्हाई है इसकी दो इकसाम है। एक तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जिसको कहते हैं, जो कि आपको जेलों में दी जाती है या मुख्तलिफ जगहों पे, उसमें एक जबर का अंसर होता है, उसमें आपकी फ्री विल शामिल नहीं होती। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इस्लाम में शायद इसको फ़र्ज़ का वो लेवल इसीलिए नहीं दिया गया कि वो कहीं जबर में शामिल ना हो जाए, क्योंकि जो फ्री विल के साथ आप तन्हाई इख्तियार करते हैं उसके रिजल्ट्स कुछ और होते हैं, और अगर आप जबर पे अगर आपको तन्हाई दी जाती है तो वो एक सज़ा के ज़ुमरे में आ जाती है। सो तन्हाई के हवाले से आप ये देखिए कि पूरी इंसानी तारीख जो है, गौतम बुद्ध से लेके और आज तक, अब आप मालूम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो गार हिरा में जाया करते थे, और उनसे पहले भी लोग जाया करते थे जिनको हनीफ कहते हैं, और ये तमाम वो लोग थे जो गौर व फिक्र करने वाले लोग थे, और आप तन्हाई में जाके सोचते थे। आप इसको इस अंदाज से देख लें कि दुनिया का तमाम बड़े आइडियाज़ वो तन्हाई की पैदावार है। वो चाहे न्यूटन के थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं, या वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, या वो कोई गौतम की तालीमात हैं, या वो इस्लाम की खूबसूरत तालीमात हैं, ये तमाम चीज़ों के पीछे आप औलिया को देख लें, आप, यानी दो चीज़ों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, एक तन्हाई ने और एक सफ़र ने। ठीक है, सफ़र और तन्हाई, इसलिए वजह से सफ़र को तसव्वुफ़ का छठा सतून कहते हैं। उसकी वजह यह है कि सफ़र आपको एक्सपोजर देता है या फिर तन्हाई आपको एक्सपोजर देती है, क्योंकि मुआशरती रवाबित की वजह से आपका जो अटेंशन स्पैन है वो हर वक्त ऑक्यूपाई रहता है, तो वो बड़े आइडियाज़ को ग्रैब करने का कि उस काबिल, यानी उसकी स्पैन जो है वो महदूद है। तो जब आप तन्हाई इख्तियार करते हैं तो वो टोटल आपको एक स्पेस मिल जाती है, जिसमें आप, ये बड़ी खूबसूरत बात है, अगर आपकी अपने आप से मुलाकात हो जाए तो इससे बड़ी और कामयाबी क्या है, यानी बहुत कम होता है। ये बहुत लंबे सफर पे आप तो अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी है। इमरान तो खुद टूरिस्ट हैं, आपको मालूम है कि टूर पे जब आप अपने साथ मिलते हैं, अपने साथ आपको पहली दफा आपके साथ होता है, एक तारुफ होता है, इस तरह तन्हाई में होता है। ये बहुत अच्छा मौका है जिसमें अपने आप को एक्सप्लोर करने को, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत के लिए एक बड़ा अहम वक्त है, दुनिया के सारे मामलात से कट के। इस पे बात होती रहेगी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप खैर रमज़ान एक्सप्रेसो देख रहे हैं, मैं इमरान हूँ और अब्दुल्ला मेरे साथ हैं, और अब हमारे प्रोग्राम में एक इंतहाई एक्सक्लूसिव सेगमेंट, बल्कि कुछ एक्सक्लूसिव मेहमानों से आपको मिलवाने का वक्त हुआ चाहता। बिल्कुल एक्सक्लूसिव मेहमान है, इस आज से पहले किसी टीवी शो में नहीं गए, लेकिन हम बात करते हैं जब खवातीन की, तो पाकिस्तानी खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम करी और साबित करी है कि हम भी किसी से कम नहीं, हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवारी है। और आज हमारे साथ दो ऐसी लड़कियां ही मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के पहले, और अगर हम बात करें वाहिद वाटर कंटेनर टर्मिनल हचसन पोर्ट पाकिस्तान से रिमोट कंट्रोल शिप टू शोर क्रेन्स को चलाने की तरबियत मुकम्मल की है, और बाकायदा जिनकी तरबियत ने लाइसेंस लिया है, इसमें ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन इन्होंने मेहनत और लगन के साथ इस ट्रेनिंग को पूरा किया, और इस संगे मील को बूर करके फरियाल अनवर जो अभी भी फील्ड में काम कर रही हैं, और इसके साथ साथ उमामा सलीम जिन्होंने कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर फील्ड को तो खैराबाद कह दिया, लेकिन वो अपना तालीमी सफ़र जारी रखे हुए हैं। इस वक्त
दोनों लड़के हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये पहला टेलीविजन, वी आर ऑनर्ड कि ये इतनी टैलेंटेड और एक मुख्तलिफ किस्म की फील्ड अपनाने वाली दोनों खवातीन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं। दे आर सो यंग। जब मैंने इनसे अभी मुलाकात हमारी ऑन स्क्रीन हुई तो आई वाज अमेज्ड कि इतनी यंग एज में आप इतने हैवी ड्यूटी काम कैसे कर सकते हैं। सो इन्हीं दोनों से जानते हैं। आप दोनों को वेलकम है हमारी तरफ से, उमामा और फरियाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हम उमामा से शुरू कर लेते हैं। उमामा, ख्याल कैसे आ गया, ये कैसे इतनी टफ फील्ड आपने चूज कर ली? इंजीनियरिंग तो गर्ल्स करती हैं, लेकिन इस तरह की जो थोड़ी जिसमें आपको थोड़ी हार्डशिप्स आती हैं, लोग थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं ऐसी फील्ड से, तो आपने कैसे चूज कर लिया इसको? मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा से मुझे चैलेंजिंग टास्क को पिकअप करने का जो है वो जुनून रहा है। मैं पहले भी एक जो है इदारे के साथ मुंसलिक रही जिसमें मुझे दूर दराज इलाके में काम करना पड़ा। मीरपुर माथेरो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी। तो जब मुझे मौका दिया गया कि मैं हचिसन पोर्ट्स पाकिस्तान के लिए काम करूं, मुझे बहुत ऑनर्ड फील हुआ कि वो लोग वेलकमिंग थे कि एक लड़की को इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, रिगरस एनवायरनमेंट में लेने के लिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर किया जाए। और हमेशा शुरुआत एक पहले बंदे से होती है और फिर बहुत सारे सक्सेसर्स जो है वो ज्वाइन करते हैं। तो मैं जाना चाहती थी, बस मैं ये मेक श्योर करना चाहती थी कि एनवायरनमेंट सेफ है, और वो था। बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट था, बहुत चैलेंजिंग टास्क मिलते थे। तो वो जो मेरे अंदर की स्पिरिट है उसको जो है वो सेटिस्फाई करने में जो है ये जॉब, उसने बहुत अमल दरामद उसमें बहुत जो है वो रोल प्ले किया। ठीक हो गया। अच्छा, फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप दोनों ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली और नॉर्मली ये फील्ड जो है मर्दों के लिए महदूद समझी जाती है, तो आप दोनों ने इस फील्ड में आने का सोचा, और जिस तरह से मैंने पहले भी मेंशन किया कि आपने वाहिद डीप वाटर कंटेनर टर्मिनल हचिसन पोर्ट पाकिस्तान के हवाले से वहाँ पर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ये अपना काम प्रैक्टिस फील्ड में काम करना शुरू किया। How was the experience so far? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम ज़्यादा खुश हैं कि हमने एक ऐसी चीज़ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई जिससे पहले जिसकी बुनियाद थी ही नहीं गर्ल्स के लिए। तो ये एक ऐसा ही था कि एक दीवार थी और उसके उस साइड पे एक रास्ता था। तो हमें इस बात पे बहुत फख्र महसूस होता है कि हमने वो दीवार गिराई और उन सब यंग फीमेल्स के लिए वो रास्ते खोले जो पहले थे ही नहीं। तो ये हमें काफ़ी इस बात पे जो है वो खुशी होती है कि हम पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस करवाने में कामयाब हुए, और ये कि सक्सेसफुली कामयाब हुए। दूसरा ये कि हमें ये अपॉर्चुनिटी हमारे पोटेंशियल को देखकर दी गई हमारे कंपनी की तरफ से, और उन्होंने हमें इसके लिए चूज किया कि हम ये काम करें। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी और खुशी की बात है। यकीनी तौर पे आपकी जो कंपनी, आपके जो बॉसेज हैं या जिन्होंने आपको इस काम के लिए चूज किया, वो भी लायक तहसीन है कि उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया। क्योंकि बज़ाहिर क्रेन को देख के तो हम ये कहते हैं कि शायद कोई बहुत जोर वाला काम है, लेकिन नहीं, टेक्निकली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। और फिर पाकिस्तान, जहाँ पे पहले सिर्फ हम कराची पोर्ट पे डिपेंडेंट थे, अब हमारे पास गवादर पोर्ट है जो दुनिया की शायद वाहिद बहुत ज़्यादा गहरे पानियों की बंदरगाह है, जहाँ पे सबसे बड़ा दुनिया का कोई भी बहरी जहाज लगर अंदाज हो सकता है। फ्यूचर उसका उससे जुड़ा है। और अब भी लोग अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट सी पैक, तो ब्लू इकोनॉमी की बात की जाती है, जिससे ओबियसली आपकी फील्ड का बराह रास्त ताल्लुक है। तो उमामा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने फील्ड को कंटिन्यू नहीं किया, उसकी बुनियादी वजह महज ज़ाती थी, या आपको लगता है कि नहीं फाइनेंशियली वायबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इसमें? इस पर ज़रा, क्योंकि लोग मे भी आपको देख के ज्वाइन करना चाहते हो, तो ज़रा उनको बताइए। मैं ये बात बहुत फ़ख्र से कहना चाहती हूँ कि जो एनवायरनमेंट और कंपनी का जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। बहुत पर्सनल रीजंस थे जिनकी वजह से मुझे क्विट करना पड़ा। फैमिली इश्यूज थे कुछ, और फैमिली इटसेल्फ बहुत सपोर्टिव थी। कुछ मेरे अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे जिसकी वजह से मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। आई हैव अ स्मॉल बेबी दैट आई हैव टू लुक आफ्टर, तो ये बहुत इशू था। अदरवाइज मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी जॉब को क्विट करते हुए। जाहिर है एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जो एक मिसाली बनी सबके लिए, सब फीमेल्स के लिए। तो इस वजह से मुझे क्विट करना पड़ा। अदरवाइज एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, कभी भी मौका मिलेगा तो वापस। ठीक है, पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर हम जहाँ बहुत सारी चीज़ों में बहुत बेहतर हैं, जहाँ पे हमारे पास आप जैसी यूथ है और अच्छे ब्रेन्स हैं, वहीं पे हम जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं उसमें बड़ा लैक भी करते हैं। और हम ग्रो तो कर रहे हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन काफ़ी पीछे हैं बाकी ममालिक को देखते हुए। तो आपकी जो ट्रेनिंग थी, क्या आपको लगता है कि वो किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, या सिर्फ पाकिस्तान के लिए? हम कहाँ स्टैंड करते हैं बेसिकली आपकी फील्ड की ट्रेनिंग को लेकर? बेसिकली ये ऐसा है कि हम यहाँ पर जो ट्रेनिंग हमारी मुकम्मल हमने की है 4 से 5 महीनों के दौरान की है,
اور یہ ہم نے انفیکٹ جو ہے اپنی پرائمری جاب مینٹیننس انجینئر جو ہماری مین جاب ہے جو ہمارا پرائمری رول ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ٹریننگ جو ہے مکمل کی ہے. اور اس کے لیے جو ہے ہمارے ایکسل جو ٹرینرز ہیں وہ موجود تھے, جیسے پہلے سیمولیٹر پہ ہمیں دی گئی اور پھر ایک ہمارے انڈر سپرویژن ہمیں دی گئی ٹریننگ اور پھر ہمیں ویسل کے اوپر دی گئی. تو یہ اسی لیے پاسبل ہو سکا ہے کیونکہ ہم پر ٹچ کیا گیا اتنی بڑی مائٹی کرینز کے ساتھ اور انہیں چلانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ قابل سمجھا گیا اس کو. تو یہ ٹریننگ تھی مشکل, لائک اٹس آن انٹرنیشنل بیسس, بٹ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سکسیسفلی کمپلیٹ کی 5 سے. ٹھیک ہو گیا. ون تھنگ کہ بہت ہائی ٹیک اکوپمنٹ تھا اور جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کا ہی تھا, کیونکہ اس کے بعد اس ریجن میں بھی جو ہے وہ ہم فرسٹ تھے, کیونککہ آپ کو یہ نہیں دکھیں گی فیمیل کرین آپریٹرز, تو ہائی ٹیک اکوپمنٹ کے ساتھ ٹرسٹ کیا گیا اور یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹ ہوگا obviously بیکاز 400 آورز آف آپریشن ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ایز این آبزرور انڈر سپرویژن اینڈ انڈیپینڈنٹلی. اچھا, اور ایون یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجیز پاکستان میں اس وقت صرف ہچسن پورٹس پاکستان میں ہے کہ جہاں پر آٹومیٹڈ ٹرینز چل رہی ہیں. اس سے پہلے پاکستان میں راس آپریشن جو ہے وہ تھا ہی نہیں, یعنی آپ کیبن سے چلا سکتے تھے لیکن اتنے دور سے اتنے فاصلے سے ایک سنگل جوئسٹک پہ آپ چلا رہے ہیں, اتنی ہیوی اور مائٹی کرینز اور اتنے بڑے بڑے ویسل مدر ویسلز کو ہینڈل کر رہے ہیں صرف 1-2 کلک سے اور پلے اسٹیشن ٹائپ. تو یہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی جو ہے پاکستان میں پہلی بار ہے. فیال ماما میں سن کے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ تو بے شک بہت زبردست کام کری, لیکن ہمارے پاس اتنی اچھی ٹیکنالوجی ہے جس سے آپریٹ کیا جا رہا ہے. دیٹس اے ویری پراؤڈ مومنٹ فار اس. لیکن میں ابھی جاننا چاہوں گی ایز اے گرل, مجھے لگتا ہے بہت ساری چیزیں جیسے میں نے پہلے بھی اپنے کوشچن میں مینشن کیا کہ بہت ساری ایسی فیلڈ ہے جن کو مردوں سے منسوب کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ صرف آدمی کر سکتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے اس میں بھی بہت بہترین کام کیا. بٹ اسٹل بہت ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں کہ ہائٹ فوبیا ہے, آپ کو کوئی اور طرح کے معاملات ہیں, آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے, آپ کی جو آپ کرینز رکھ رہے ہو پلیس کر رہے ہو اس کی پوزیشننگ اینڈ آل دیٹ, یہ آپ کی ٹریننگ کا نو ڈاؤٹ حصہ ہوگا, بٹ اسٹل آپ کے ریفلیکسز بہت اچھے ہونے چاہیے اس کے لیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایڈونچرس کتنا تھا؟ ہم جب ایڈونچرس بہت ہے. آپ جب ان ہائی ٹیک کرینز پر جاتے ہیں تو جو ویو آپ کے سامنے ہوتا ہے, ایک سائڈ پہ آپ کو سی ویو بیچ دکھ رہا ہوتا ہے, ایک طرف آپ کو منورا دکھ رہا ہوتا ہے اور پوری اسکائی لائن آف دا سٹی یو کین سی, حبیب بینک پلازا دکھ رہا ہے, ڈفرینٹ دور فار اوے ریجنز آپ کو دکھ رہے ہوتے ہیں, تو بہت اچھا ہوتا ہے. دوسرا جب آپ اپنی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو یوز کرتے ہیں, بیکاز ایز فریال مینشنڈ ہم فیمیل مینٹیننس انجینئرز ہیں وہاں ہچسن پورٹ. ٹھیک ہے, اور اس کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے, کتنی ہائٹ کے اوپر ہوتے ہیں آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں؟ تو ایوریج ہائٹ کتنی ہوتی ہے؟ 83 میٹرز وی آر ٹولڈ کہ 83 میٹرز ہے ہائٹ ٹھیک ہے کرینز کی, جو کہ بہت ہائی ہے اف یو کنورٹ. اچھا, میرا جو سوال ہے وہ تھوڑا دلچسپ بھی ہے اور تھوڑا عام فہم بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم عمومی طور پہ پہلی دفعہ جب گاڑی چلانے کے لیے بھی بیٹھتے ہیں نا, چاہے خواتین ہو یا حضرات ہوں, تو ہم بڑا ڈرتے ہیں, ہماری ٹانگیں بھی کانپ رہی ہوتی ہیں. سو ہیپنز ود اس جب ہم کیمرے کے سامنے پہلی دفعہ بیٹھتے ہیں, کہیں پہ بھی کوئی بھی کام پہلی دفعہ کرتے ہیں, تو آپ جب پہلی دفعہ بیٹھی, ایک تو اوبویسلی اتنی بڑی اور رسپانسبلٹی والی جاب, واٹ واز دا فیلنگ, کیا احساسات تھے اس وقت کہ کر لیں گی, نہیں ہو پائے گا, کیسے تھا؟ ایکچولی ہم 83 میٹر ہائٹس پہ آلریڈی روز ڈیلی بیسس پہ ہم جا کر وہاں پہ ٹیکنیکل ورک اپنے اسسٹ کرتے ہیں, وہاں پر ڈفرینٹ ٹربل شوٹنگ کے کام کرتے ہیں. اپنی جو ہماری مینٹیننس ٹیم ہے ان کے ساتھ ہمارے ریگولر ورک آرڈرس وہاں پر ہوتے ہیں. تو وہ ایک ایکچولی ٹیکنیکل جو ایک پریشر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ویوز بھی انجوائے کرتے ہیں اور ہائٹس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. بیکاز ہم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو ہائٹ فوبیا ہے یا نہیں, تو وہ پھر ہم نے اوور کم, ایسا تھا کہ ہمیں ہائٹ فوبیا لکیلی ہم دونوں کو. ٹھیک ہے. اچھا, آپ دونوں سے ہمارے یہاں ساتھی اینکر ہیں وقار احمد ملک, وہ بھی ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی وقار, اور یہ آخری سوال ہوگا تو میسج بھی لے لیجیے گا. جی شور. امامہ اور فریال بہت شکریہ, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ان تمام بیٹیوں کو دیکھ کے جو ان ٹیبوز کو توڑتی ہیں, جو کہ یہ مطلب بہت سارے کام جو ہے وہ مخصوص کر دیے جاتے ہیں کہ یہ مردوں کے کرنے کے کام ہیں, اور ہمارے یہاں سہولیات کا بھی فقدان ہے. یعنی ہم ہنزا میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک سہولیات اس حوالے سے ہیں کہ ٹریننگز ہیں کہ خواتین نے کارپینٹر بننا ہے یا کوئی بھی بننا ہے, تو ہم نے دیکھا کہ خواتین نے وہ تمام کام ہولڈ کر لیے جو مرد کرتے تھے. اور یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ تمام کر لیا تو اس کے بعد آف کورس یہ سب سے آپ کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ سہولیات اور ان تمام ٹریننگز کے نہ ہونے کے باوجود آپ نے ایک ٹیبو کو توڑا ہے. تو یہ پہلے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بہت لوگ انسپائر ہوتے ہیں, تو آپ نے اس طرح کے آپ
کے ساتھ جو مطلب کلاس فیلوز ہیں بہت ساری، اور وہ انسپائر ہوئیں، وہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں، آپ سے پوچھتی ہیں یہ سب کچھ، اور میسیج بھی دے دیجیے گا پاکستان کی تمام جو بچیاں ہیں ان کو دے دیجیے گا کہ وہ کس طریقے سے اس فیلڈ میں، پرٹیکولرلی اس فیلڈ کے حوالے سے بھی، اور جنرل بھی ایک میسیج دے دیجیے. بہت زیادہ لوگ جو ہمارے ارد گرد تھے وہ انسپائر ہوئے، میری فیملی میں اور میری کولیگس، میرے ساتھ کے ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ انسپائر ہوئے، اور ان کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے. اور میرے لیے سب سے بڑی اور فخر کی بات یہی ہے کہ ہم نے ایک بالکل نیا پروفیشن لڑکیوں کے لیے کھول دیا ہے کہ وہ آئیں، ضرور کریں. ہم ان کے لیے مثال کے طور پر موجود ہیں، وہ ہمارے فٹ اسٹیپس کو فالو کر سکتی ہیں. تو ان سب کے لیے میسج یہ ہے کہ اگر وہ سوچیں گے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز تو وہ کر سکتے ہیں. اگر وہ ایک دفعہ سوچ ہی نہیں لائیں گے تو وہ نہیں کر سکیں گے. تو اگر ہم کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ آئیں، ضرور کریں. زبردست. وی آر سو پراؤڈ آف یو. کہ اسکلز کسی بھی چیز کی محتاج نہیں ہوتی، تو اسکلز پہ ہمیشہ جینڈر لیبل نہیں ہونا چاہیے یا جینڈر ٹیگ نہیں ہونا چاہیے. جو اسکلز ہوتی ہے وہ فیمیلز کے لیے بھی اتنی ہی اوپنلی جو ہے وہ اویلیبل ہونی چاہیے. اور اگر ہم خود لیبلز وہ ہٹائیں گے اور ڈورز کھولیں گے تو وہ اپرچونیٹیز ہمیں واضح دکھیں گی. اور میرا یہ پیغام ہوگا سب فیمیلز کے لیے کہ فی الحال ہم پاکستان میں 2 ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اور فیمیلز جو ہیں وہ اس پروفیشن میں. ماما اور فریال، آپ دونوں کو دیکھ کر بہت ساری فیمیل اس طرف آئیں گی. تھینک یو سو مچ. دونوں ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی ہوئی ہے. سو پراؤڈ آف یو. آپ نے بہت زبردست کام کیا اور آپ نے بہت ساری لڑکیوں کو موٹیویٹ بھی کیا. اور وہ لوگ جو کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سے ڈرائیونگ نہیں ہوتی، خواتین کی بات یہ دیکھیں، واٹ از یور ایکسکیوز؟ لوگ کرین چلا رہے ہیں یہاں پہ، آپ کر سکتے ہیں. اسی نوٹ پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو. خیر رمضان. ایکسپریسو خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور اب سنتے ہیں حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کو جو آج کسی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم نے گزشتہ روز اعتکاف پر بات کی تھی، اور آج چونکہ باذن اللہ تبارک و تعالی دوسرا عشرہ اختتام کی طرف ہے اور تیسرے عشرے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو میں تو اپنی اسی بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ آؤ اپنے رب کو منائیں. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اپنے رب سے معافی مانگیں، اس کی تسبیح بیان کریں، استغفار کریں. افطار سے قبل، تراویح سے پہلے، مغرب کی نماز سے متصل اللہ کریم سے اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ ہماری توبہ کو توبۃ النصوح بنا دے. آخری عشرہ اب آ گیا، معلوم نہیں ہوا کیسے دن گزر گئے. اب یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم پہ ہم نے توجہ دی ہے؟ اور ہمیں موقع دیا اللہ نے کہ ہم اس کے مہینے میں، قرآن کے مہینے میں اس کی طرف رجوع کریں. ایک ممتاز عرب عالم دین نے کہا تھا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ایک ایک سیکنڈ، لحظہ بھی لحظہ، دقیقہ بھی دقیقہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ساعہ بھی ساعہ، ایک ایک گھنٹہ اللہ کے ہاں قبولیت والا ہے. جس روزے کی جزا اللہ کی ذات ہو اور جس روزے کی جزا اللہ نے دینی ہو، اس میں بھی اگر ہم اللہ کو نہ منا سکیں تو پھر سوالیہ نشان تو ہے نا. وہ اللہ تو کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب اے میرے پیارے پیغمبر آپ سے میرے بندے پوچھیں. اللہ کہہ سکتا تھا کہ جب آپ سے آپ کے امتی پوچھیں. اللہ نے کہا میرے بندے پوچھیں، میں کہاں ہوں انہیں بتاؤ، میں بڑا قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں، جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. سارے ہی چھوڑ گئے، بے بسی، کوئی بس نہیں چل رہا.
साइंसदान भी फेल, डॉक्टर भी फेल, अस्पताल भी फेल। या अल्लाह हम बड़े बेबस हैं, मुआश तबाह, इक्तिसाद तबाह। और एक बात और अर्ज कर दूं, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है। हरमैन शरीफैन में रमज़ान में जब देखते हैं कि रौनकें वापस आ रही हैं, दिल को सुकून होता है, लेकिन अभी भी दरवाजे तो बंद हैं। बैतुल्लाह को देखते हैं, अपने जज्बात पे काबू नहीं रहता कि या अल्लाह कब ये तेरे दरवाजे खुल जाएंगे और तेरी मखलूक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगाते आएगी। कब वो मौका आएगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती रोज़ा अथर पे हाजिर होके सलाम पेश करेंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह हम आपके उम्मती हाजिर हो गए हैं। आज अपने अल्लाह को राजी करने के लिए आज़म करें कि अल्लाह तेरे हक भी अदा करेंगे, तेरे बंदों के हक भी अदा करें। लोगों पे जुल्म करना बंद करें। मालिक मुलाजिम पे, मुलाजिम मालिक के साथ, पड़ोसी पड़ोसी के साथ, भाई भाई के साथ, दुकानदार गाहक के साथ, गाहक दुकानदार के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बार बार अर्ज करता हूँ, खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर है। ये जुल्म नहीं है कि मैं बाहर तो लाखों हजारों रुपए खर्च करूं और अपने बच्चों को मैं महरूम रखूं, ये भी जुल्म है। इस जुल्म से आए बाहर निकलें। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। गैरों से सब कुछ होने का यकीन कर लेना और अपने अल्लाह की तरफ रुजू न करना, इससे बड़ा जुर्म क्या है। तो आइए अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अपने रमज़ान का हक़ भी अदा नहीं किया, कुरान का हक़ भी अदा नहीं किया, लेकिन ऐ अल्लाह तेरे बंदे हैं, तुझसे ना मांगे तो किससे मांगे। आएँ इस पे इख्तिताम करते हैं कि अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार फिर आपको खैर मकदम करते हैं खैर रमज़ान के अंदर। और अब वक्त हुआ चाहता है निकले तेरी तलाश में, जिसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब गारे हिरा में एक रात उनकी किताब है, उसके हवाले से वकार मलिक साहब के साथ गुफ्तगू करते हैं। और आज उस सिलसिले का 5वां हिस्सा है जो आपके सामने हमने रखना है। सो देखते हैं निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और मैं हूं वकार अहमद। तारड़ साहब से इस सेगमेंट पे बात हो रही है गारे हिरा में एक रात पर, और ये जो गुफ्तगू का सिलसिला ये जारी है। तारड़ साहब की ये बेमिसाल बहुत ही खूबसूरत किताब गारे हिरा में एक रात एक कमाल सफ़रनामा है। मोहब्बत है, अकीदत है, तहकीक है, इल्म है, बहुत कुछ है। ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। तारड़ साहब से इस किताब पर जो बातचीत का सिलसिला वो जारी है। तारड़ साहब, ओहद पहाड़ पर आप उस खो में भी गए जहाँ रिवायात के मुताबिक ग़ज़वा ओहद में ज़ख्मी होने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। वहाँ जाना मुश्किल था, आगे एक दीवार थी, और इससे पहले कि आप वापस जाने का कसद करें, एक सऊदी शहरी ऊपर से आता दिखाई दिया, ये आपने लिखा है, जिससे आपके साथी ने अरबी में पूछा उससे, जो ऊपर से आ रहा था, कि क्या आप ऊपर खो में गए थे? तो उसने कहा हाँ। तो आपके साथी ने पूछा कि अंदर क्या था? तो उसने कहा कि मेरे रसूल की खुशबू है। और उसके बाद आपने अपने साथी से कहा कि चाहे मैं अपाहज हूँ और चाहे मुझे घिसट के जाना पड़े, अब मैं ज़रूर जाऊँगा। तो तारड़ साहब, मैं आज आपसे ये पूछने की जिसारत कर सकता हूँ कि उस खो में क्या था? हमारे पास डायरेक्टर हाइट थे सदीक साहब, वो मेरे हमरा थे, सलयूक के दोस्त थे, और उनको भी मैंने यही कहा, वो बड़े अरसे से वहाँ। सही। मैंने कहा मुझे ख़ास जगहों पे लेके जाओ जो भी, तो वो मुझे ओहद ले गया। अब ओहद के दामन तक सारी आबादी है, वो बाकी मैदान तो नहीं है जी, सिवाय वो टीला है जिस तीरंदाजों वाला, साथ हज़रत हमज़ा अमीरुल शुहदा के निशान है, और उसके बाद भी बड़ा सारा बोर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ फातिहा ना पढ़े वगैरह वगैरह। तो मैं उसकी नहीं बात करता, जो टीले की है वो अभी है, वो थोड़ा हो गया ज़ाहिर, वहाँ से लोग कंकरियाँ ले जाते हैं। मैं वहाँ पे वकार कई जगह पे गया हूँ, बड़ा मेरा दिल चाह है, इवन गारे हिरा जी,
کہ یہاں سے آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں. لیکن میں نے کہا کہ اس طرح کے لاکھوں لوگ یہاں پہ آتے ہیں, اگر وہ ایک ایک کنکری اٹھائیں گے تو احد کا ٹیلہ تو ختم ہو جائے گا. تو کم از کم میں نے اجتناب کیا. تو احد کے گلیوں بازاروں میں بچے کھیل رہے ہیں, گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں, کارتے تھے ہم. فائنلی اس کے دامن میں ہم پہنچتے ہیں تو ایک جگہ ایک گڑھے کے آثار تھے جہاں صدیق صاحب نے مجھے بتایا, کہنے لگے وہاں پہ ایک گڑھا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے تھے جب احد کی جنگ ہوئی, جہاں پہ شہادت ہوئی ان کے دانتوں کی, اور وہ جو کڑیاں تھی ذرہ بختر کی وہ کھپ گئی, اور وہ ایک علیحدہ سلسلہ. اور حضرت علی نے آ کے کرم اللہ وجہ نے آ کے پانی سے پہلے پانی لائے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نفاست تباہ کی, وہ شدید زخمی. تو جب وہ اپنی ڈھال میں پانی لائے تو وہ ذرا گدلا تھا, تو کہنے لگے میں یہ نہیں پیوں گا, میرے لیے صاف پانی لے کے آؤ. تو وہ پھر صاف پانی لے کے آئے. اچھا, تو وہ جب ہم وہاں گئے ہیں تو وہاں پہ وقت تازہ سیمنٹ, انہوں نے وہ گڑھا سارا بالکل بند کر دیا تھا کہ جی لوگ آتے ہیں یہاں پہ باہر. تو وہ مایوس تو ہوئے. صدیق صاحب کہنے لگے کہ اوپر ایک کھو ہے, اس کی کوئی ہسٹوریکل امپورٹنس. اچھا. تو میں نے کہا چلتے ہیں. ان دنوں میں اتنا بوڑھا نہیں ہوا تھا. تو وہ چڑھائی تھی اور وہ ذرا سی میں ہمت ہار رہا تھا. تو میں نے کہا ایک اور کھو ہے, پتہ نہیں اس میں ہسٹوریکل اس کی ہے یا نہیں, کیونکہ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہے. تو میں جا رہا ہوں اور آگے سے کچھ بچے آ رہے ہیں نیچے. ایک سیاہ فام شخص تھا اور ایک لبادہ سفید لبادے والا عرب تھا, ٹال اور گڈ لکنگ تھا, اور وہ گم تھا اپنے آپ میں. صدیق صاحب کو کیونکہ عربی آتی تھی تو انہوں نے ایک سمپل سوال پوچھا ان سے اور اس کو وہ ٹرانسلیٹ کیا میرے لیے. انہوں نے کہا جی میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اوپر کیا ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ اوپر میرے پیغمبر کی خوشبو ہے. اب اس قسم کی بات جب آپ سن لیتے ہیں تو آپ لاچار سے ہو جاتے ہیں. مطلب کہ خبر ملتی ہے. میں نے وہی کہا کہ نسبت جی. تو میں نے کہا کہ اب تو جانا ہے. تو باہر طور وہاں پہ پہنچے. وہ کھو سے مراد یہی ہے کہ پتھر اوپر تلے آئے اور جگہ بن گئی. غار ہرا بھی غار صحیح معنوں میں نہیں ہے, وہ بھی ایک کھو ہے. چنانچہ ہم پہنچے اور وہ ذرا اونچی تھی. جی ٹھیک. تو میں نے صدیق صاحب کو کہا کہ ذرا مجھے سہارا دیں, ایک دو پتھر بھی رکھے تو میں اوپر چڑھ گیا. اب وہ چھوٹی سی کھو تھی, اتنی سی, اور پتھر تھے دوسری طرف, اور ان کے اوپر ایک بلی بیٹھی تھی, مجھے اب تک یاد. اور کھو کے لیفٹ ہینڈ پہ ایک پتھر تھا جی, جس طرح کوئی نشست بنی نہیں تھی, لیکن وہ قدرتی ایک اینگل پتھر کا ایسا تھا کہ میں اس کے اوپر بیٹھ سکتا تھا. چنانچہ میں بڑی کوشش سے ہو کے اوپر بیٹھا ہوں. اب جب میں بیٹھا ہوں تو میں نے ایک چیز کا احساس کیا کہ وہاں ایک خوشبو ہے. یہ کہہ لیں, میں کہتا ہوں نا کہ نسبت جو ہوتی ہے چیزوں کو وہ ان کو زندگی دیتی ہے. ہو سکتا ہے وہاں پہ کسی نے ویسے خوشبو لگائی ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ کوئی اور چیز ہو, لیکن یہ طے ہے کہ ایسی خوشبو میں نے زندگی بھر نہیں آئی تھی. وہ تھی کچھ, اور میں اس میں گم بیٹھا رہا. اور جب میں کیلکولیٹ میں نے کیا, پڑھا بھی, تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے جنگ احد کی جو تفصیلیں ہیں اس میں درج ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو لفظ ہے وہاں پہ عربی ترجمہ ہوا ہے کہ صحابہ کرام ان کے پاس چڑیوں کی طرح اڑتے ہوئے آئے اور انہیں اٹھا کے ذرا سی بلندی پر لے گئے. اب ڈیفینیٹلی گڑھا وہاں پہ جہاں پہ وہ زخمی ہوتے ہیں, اور ذرا سی بلندی وہ کھوئی, اور کوئی وہاں پہ جگہ نہیں ہے. اور یہ نہیں ایسی بلندی پہ تو نہیں لے جانا تھا, وہاں کوئی ہوگی پناہ گاہ تبھی لے کے گئے نا. چنانچہ وہ کھو جو تھی جہاں پہ میں بیٹھا ہوں میرا قیاس ہے, صحیح, اور یہ قیاس جو ہے جی تقریباً میں اس کو درست مانتا ہوں
کہ وہاں بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اور جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ نیچے احد کا میدان نظر آ رہا، جو بیٹل ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ وہ میرا خیال 5-6 منٹ ہوں گے، اتنی دیر میں نے دیکھا کہ کھو کے باہر کوئی اور صاحب ہے، تو میں نے کہا کہ ان کا حق نہیں مارنا چاہیے انہیں بھی، لیکن ایک اور چیز میرے ساتھ ہوئی، صدیق صاحب جو میرے ساتھ، تو میں نے کہا صدیق صاحب آپ بھی یہاں پہ بیٹھنا پسند کریں گے؟ تو وہ کانپ گئے بالکل نا، کہنے کہ نہیں، آپ نے جو کہا ہے کہ یہاں پاسبلٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جرات نہیں کر سکا، لیکن وہ فکرہ مجھے اس طرح ہانٹ کرتا ہے کہ اندر میرے پیغمبر کی خوشبو ہے۔ طاہر صاحب بہت شکریہ۔ بات یہ ناظرین کہ یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ بہت جزیات کے ساتھ غار حرا میں ایک رات جو کتاب ہے اس میں بیان کر دی گئی ہیں، تو غار حرا میں ایک رات جو ہے اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، اور ہماری طاہر صاحب کے ساتھ جو گفتگو کا سلسلہ ہے غار حرا میں ایک رات کے حوالے سے وہ جاری ہے۔ اگلی قسط تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اتنے نعت خانوں کو ہم نے یہاں پہ سنا، لیکن نعت کا ایک مزہ لیتے ہوئے اور وہ لطف و سرور لیتے ہوئے شاید میں نے پہلی دفعہ کسی نعت خان کو اس طرح سے سنا۔ شبانہ بہت کمال، اللہ کا اور اللہ کے نبی کا بہت کرم آپ پہ یقینی طور پہ موجود ہے، جس کے باعث آپ اتنی سریلی بھی ہیں اور اتنی زبردست نعتیں ہمارے لیے آپ نے پیش کی۔ آپ سن رہے تھے شبانہ عباس صاحبہ کو، وقت ہمارے پاس کم ہے اور اب آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو میں کول کچن میں جائیں گے، اور ہے نا آج کچھ ڈرنک بنانے والی ہے نا، کیا بنا رہی ہے؟ جی آج میں پیچ آئسڈ ٹی بنا رہی ہوں، جو کہ بہت سمپل ہے اور ایزی ہے۔ اس کو ایک چیز اس کی تھوڑی سی ٹرکی ہے بنانے میں، جو کہ چائے ہے، وہ میں نے آلریڈی بنا لی، وہ بھی اتنی ٹرکی نہیں ہے کیونکہ ٹائم یہاں کم ہوتا ہے، میں لیکن اس کی ریسیپی یہاں پہ بتا دیتی ہوں۔ پہلے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں میں آپ کو۔ یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوگی 1 کپ ہمیں چاہیے ہوگی چائے، اس کے علاوہ پیچ جوس ہمیں چاہیے ہوگا، اورنج جوس چاہیے ہوگا، لیمن جوس چاہیے ہوگا، اور شوگر اور تھوڑے سے پیچ کے چنکس چاہیے ہوں گے۔ یہ جو میں نے یہاں پہ بلیک ٹی بنائی ہے، اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ہاٹ واٹر لیں گے، بوائلنگ واٹر بھی لے سکتے ہیں، اس میں یہ ہوگا کہ اس کا کلر اچھا آ جائے گا۔ 1 گلاس آپ بوائلنگ واٹر لیں گے، یہاں پہ میرے پاس روم ٹیمپریچر ہے، لیکن اگر آپ بوائلنگ واٹر لیں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ اس میں کلر اچھا آ جائے گا۔ 2 آپ اس میں ٹی بیگز ڈال کے اس کو کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ ایسی ہو جائے گی۔ جب آپ ان ٹی بیگز کو اس میں سے نکالیں گے تو اس کا کلر ایسا ہو جائے گا۔ دس از ویری سمپل۔ اور یہ پیچ جوس ہے، اس کے جو 2 مین انگریڈینٹس ہیں وہ ہے یہ ٹی، دا سیکنڈ انگریڈینٹ از پیچ جوس۔ 1 گلاس آپ اس میں ڈالیں گے پیچ جوس کا، آپ اس میں ایڈ کریں گے بلیک ٹی۔ بہت سے لوگ جو ویٹ لوز کرنا چاہ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بلیک ٹی پینی چاہیے، جو کہ موسم اب ایسا ہے کہ بہت گرمی ہے، یا بلیک کافی اور بلیک ٹی کا اگر آپ انٹیک کم رکھیں اور اس پہ آپ سوئچ کر لیں پیچ ٹی پہ تو ایک اچھا سا فلیور بھی آ جائے گا اور اس کی جو تاثیر ہے وہ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس میں ہم لیمن تھوڑا سا ایڈ کریں گے۔ لیمن جو ہے وہ کسی بھی چیز کا جو فلیور ہے اس کو انہانس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔
اور یہاں پہ اگر آپ بہت ہیلتھ کانشیس ہیں تو آپ شوگر کو اوائڈ کر سکتے ہیں, براؤن شوگر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, ایون ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. میں اس میں تھوڑی سی شوگر ایڈ کروں گی, اور اگر آپ چاہیں تو بلینڈر میں ہی آئس کیوبز ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے کر لیں گے بلینڈ. یہ ہو گیا بلینڈ. یس, اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ گلاس لینا ہے, اس میں ہم نے ڈالنے ہیں پیچ کے چنکس. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی بہت اچھا فلیور دیں گے. اوکے, پیچ کے چنکس ڈالیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو اسکرین پہ دکھا دیجیے ذرا انگریڈینٹس بھی. یہ آ گیا ہمارا ریسیپی کارڈ. پیچ آئس ٹی ویسے بڑا کامن ڈرنک ہے اور ہاں ریسٹورینٹس میں تو ہم بہت شوق سے پیتے ہیں, اور ابھی اب آپ گھر میں بنا کے ریسیپی پی سکتے ہیں. ہم اس کو پی سکتے ہیں. چلیں, ریڈی نہ ہو نا. یس, اٹس ریڈی. ٹھیک ہو گیا ہے نا. pour it in the glass. اور اتنا زیادہ بنا کے اتنا تھوڑا سا ڈالا گلاس. یہ ریسٹورینٹ والی ٹیکنیک ہے. خیر نا, تھینک یو ویری مچ, بہت زبردست. آئی ہوپ کہ اٹ بی ویری ڈیلیشیس. جب اس کو پیئیں گے بہت اچھا بھی ہوگا. وقت چونکہ ہمارے پاس کام ہے, ہم نے دعا کی جانب بھی جانا ہے, اور پروفیسر صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال ہمارے پاس سوشل میڈیا سے موصول ہوا تھا اعتکاف کے حوالے سے, کہ اگر کوئی خاتون ہے گھر پہ اکیلی ہیں, کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اکیلی رہتی ہیں, اور وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں, گھر کے کام بھی کرنے ہیں, ان کے لیے کیا حکم ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا, بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ وہ سمجھیں کہ اگر ہر بندہ یہ بات سمجھ لے کہ بنیادی طور پر اعتکاف اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا نام ہے. اگر آپ کام کاج کرتے ہوئے بھی ہر وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو یو آر ان حالت اعتکاف. نیت کی آپ ہاں, اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, اس کو جو پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ کار وال دل یار وال. اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیں. ہر وقت جب اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں گے. اچھا, اور اس کا بنیادی میں پریکٹیکل طریقہ بھی بتا دوں, صرف تھیوری نہیں ہے. بنیاد یہ ہے کہ اپنے آپ کو مار دیں, اپنی خواہشات کو کم کر لیں, اپنی ایکسپیکٹیشن, اپنے آپ پر محنت کریں. جب تک دیکھیں کوئی انسان اپنی باڈی بناتا ہے اس کے لیے محنت چاہیے, تو جب باطن کو آپ سنوارتے ہیں, تہذیب نفس کرتے ہیں, بغیر محنت کے تو نہیں ہو سکتا. تو پھر ارد گرد کا ماحول اتنا مانی نہیں رکھتا ہے نا. مختصر جلدی سے کویسچن آپ کا تھا. جی, میں پروفیسر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہی تھی کہ جو خواتین گھر پہ اعتکاف بیٹھنا چاہ رہی ہیں, کیا طریقہ کار ہے؟ کیا دو بہنیں ایک کمرے میں اعتکاف پہ بیٹھ سکتی ہیں؟ پردے کی ضرورت ہے یا ایک ہی روم میں بیٹھ سکتی ہیں؟ بیٹھ سکتی ہیں, ایک ہی روم میں بیٹھ سکتی ہیں. بنیادی طور پر تو ایک, اگر وہ بہتر یہ ہے کہ اپنا بنا لیں پردہ تاکہ انہیں دائیں بائیں نظر نہ آئے, توجہ نہ ہو ادھر ادھر. اس کی بنیادی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ضروری ہے. اس میں مقصد یہ ہے کہ انسان کی توجہ نہیں بیٹھتی. جو آپ کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں, جو میڈیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کنجینیل انوائرمنٹ آپ کو مل جاتا ہے. وہ انوائرمنٹ بنانے کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کی ویسے بھی عادت ہے, آپ تنہائی پسند ہے, آپ بیٹھتے ہیں آنکھیں بند کر کے اللہ سے کلام کرتے ہیں, تو بے شک وہ کپڑا نہ بھی ہو. ٹھیک ہو. اصل چیز جو چاہیے وہ کنسنٹریشن ہی چاہیے. آئی ہوپ کہ بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے. اور اسی کانٹیکس میں دعا کی جانب جانے سے پہلے کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا وظیفہ جو اعتکاف کے بیچ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے, جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ میں سب کے لیے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی بات سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کروں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ سکھایا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, کثرت کے ساتھ پڑھیں. لیکن میں باقی سب لوگوں سے ایک عرض کرنا چاہوں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وظیفہ دیا تھا. وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مغرب سے عشاء کے درمیان سورہ واقعہ پڑھ لے, ساری زندگی اسے فاقے کا سامنا نہیں ہوگا. مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ الواقعہ معمول بنا لے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیٹیاں تھیں, آپ کا بیٹا نہیں تھا. وفات کا وقت قریب آیا, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی ساری کوئی مال و دولت آپ کے پاس بھیجا بیت المال سے کہ آپ کی بچیوں کے لیے, تو آپ نے واپس بھجوا دیا. آپ نے فرمایا میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد کروا دیا, مجھے فکر ہی نہیں. ماشاءاللہ. تو سورہ واقعہ ہر بچہ بچی گھروں میں یاد کروا دیں. اور یہ بات یاد رکھیں, دنیا سورج کے مغرب سے نکل گیا تو وہ مان لیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پوری نہ ہو, یہ نہیں. اللہ نے کہی ہے, اللہ کے حکم سے بولیں. دعا کی جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ اہل انت ان تعبد واہل انت ان تحمد وانت علی کل شیء قدیر. اللہم لک الحمد وانت الحق وکلامک الحق ولقاؤک الحق
वलजन्नतु हक़्क़ुन वन्नारु हक़्क़ुन वन्नबिय्यून हक़्क़ुन व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ व अन्ना अस्साअत आतियतु ला रैब फ़ीहा व अन्नका तबअसु मन फ़िल क़ुबूर। ए रब्बे ज़ुल जलाल मालिक कायनात खालिक अर्ज़ व समा, आज इस माह मुबारक के 2 अशरे मुकम्मल होने को हैं। मौला करीम लेने वाले ले गए, तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरी इनायात जो सुबह शाम तकसीम होती रहीं तूने अपने बंदों को अता की। मौला करीम हम बहुत कमज़ोर हैं, ख़ताकार हैं, सियाकार हैं, हमें अपने उन बंदों में शामिल फरमाना जिनसे तू आज तक राज़ी हो चुका है। मौला करीम फिर हमें अपने उन बंदों में शामिल फरमाना जिनके मरने दम तक तू उनसे राज़ी रहेगा। ए रब्बे ज़ुल जलाल हम पर अपना करम फरमाना, हम पर अपनी इनायात फरमाना। या अल्लाह हमारे गुनाहों के सबब हमसे नाराज़ ना होना, मेरे मौला करीम हमारी ख़ताओं के सबब हम पर गुस्सा ना फरमाना, हमारे ऊपर करम फरमाना, हमारे साथ दरगुज़र फरमाना, अपनी मेहरबानी फरमाना। या अल्लाह हमारे मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, मुसीबत ज़दों की मुसीबतें दूर फरमा। ये कोरोना पेंडेमिक, इस वबा की वजह से जितने लोग मुश्किल में हैं मौला करीम, तेरी मखलूक़ात मुश्किल में है रब्बे ज़ुल जलाल, सारी इंसानियत मुश्किल में है, इस मुश्किल को दूर फरमा दे। ए रब्बे ज़ुल जलाल अपना करम फरमा, मौला करीम अपनी मेहरबानी फरमा। मौला हम तो इससे तेरे एहसान का सवाल करते हैं, ए रब्बे ज़ुल जलाल हम पर अपना एहसान फरमा। मेरे मौला करीम आज तक तूने जो अता किया हम उसको डिज़र्व नहीं करते, हम उसके मुस्तहिक नहीं है, तू अता फरमाता गया। मेरे मौला आगे भी इसी तरह रखना, दुनिया और आखिरत की इज़्ज़त अता फरमाना। मेरे मौला दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें अता फरमाना, बरकत नसीब फरमाना, रिज़्क़ में, जान में, माल में, औलाद में, ज़िंदगी में, मरते लम्हे में, कब्र में बरकतें नसीब फरमाना, हशर में बरकतें नसीब फरमाना। हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे अज़ा अक़रबा, मुल्क पाकिस्तान, आलम इस्लाम सब की खैर फरमा दे। मेरे मौला सब की खैर फरमा दे, हम सब पर अपना करम फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना व नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। एक्सप्रेसो खैर रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। अब बारी हदीस मुबारक की। जी है ना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो दूसरों के लिए पसंद करता है। जी वकार साहब, बहुत शुक्रिया है ना, बहुत ही कमाल इंतखाब इस हवाले से कि ये हदीस जो है ये बता रही है खुलूस जो है उसका एसेंस या खुलूस का जो एक्सट्रीम जो उसके अंदर का जो निचोड़ है, ये सारी चीज़ें यानी रिलेशनशिप्स में ये बता रही है। आप देखिए कि हम कहते हैं कि समटाइम्स तबलीग जो है वो बेअसर हो जाती है, या आपका जो कुछ जुमला है वो तासीर खो बैठता है। जुमला तब तासीर खो बैठता है या हर्फ तब तासीर खो बैठता है जब हम देखते हैं कि उस हर्फ के साथ अमल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हमेशा वो तासीर हर्फ की या जिसको हम कहते हैं कि हर्फ की जो हुर्मत है वो मजरू हो जाती है, यानी हर्फ जो है वो सही डिपिक्ट नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि अमल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे जब हम कहते हैं कि हम किसी भी भाई को तबलीग करना चाह रहे होते हैं या उसको, तो बेसिकली हम उसकी वेल विशर है ना, हम चाहते हैं कि वो भी जन्नत में जाए, लेकिन अगर इस दुनिया की जिंदगी में हम उसको 10 रुपए नहीं दे सकते तो बेसिकली यहाँ पे हर्फ और अमल में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, और यही फर्क है जिसकी वजह से हमारी वो जो तासीर है, लफ्ज़ की तासीर है वो खो जाती है, और वो लफ्ज़ जो हैं वो बेहुरमत हो जाते हैं। और इनकी हुर्मत तभी कायम होती है कि इनको मुकम्मल जो इसकी अमल की जो सपोर्ट है वो आप जिस तरह कह रही हैं कि ये जो भाई वाली बात है, मतलब आप इससे एक्सट्रीम कुछ भी नहीं हो सकता कि जो मैं अपने लिए चाहता हूँ वही दूसरे के लिए चाहूँ। इसमें जैसा कि कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई मशवरा लेना चाह रहा है मुझसे, अगर कोई पूछ रहा है तो मैं वही सजेस्ट करूँ। यहाँ पर लोग ये करते हैं, बिल्कुल 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 मशवरे में वो उस तरह से ऑनेस्टी का क्या वो एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग अपने लिए तो हम लोग सोच रहे होते हैं कि मेरे लिए ये बेनिफिशियल है, दूसरे के लिए उस तरह से नहीं देखते या नहीं सोचते। एग्जैक्टली साइकोलॉजी की स्टडी इस वक्त अच्छा इनसे बात करते हुए बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गई है। इस पे मुकम्मल स्टडी मौजूद है कि यानी बेसिकली ये जो आप और मेरे दरमियान में फर्क आता है, इस पे पूरी एक स्टडी मौजूद है, और इसी फर्क को जितना मिनिमाइज करते जाएंगे उतना आप जिसको हम कहते हैं खुलूस क्या होती है, बेसिकली ये मिरर्स हैं, मिरर न्यूरॉन्स हैं, एम्पैथेटिक यानी शीशे में मिरर न्यूरॉन से मुराद के वो जो तकलीफ आपको है उसको आप उस दर्द को मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ, तो ये मिरर न्यूरॉन्स की वजह से। और मिरर न्यूरॉन्स जो हैं हमेशा डेवलप। आप प्रोफेसर थोड़ा सा बहुत अहम बात है, हदीस के अल्फाज है युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही,
اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس میں قابل توجہ بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی کہ ویسی ہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے جیسی اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ نہیں, جو اپنے لیے پسند ہے. یہاں پر ویسی میں یہ تھا کہ دو چیزیں تھی, ایک اپنے لیے پسند کر لی, ویسے ہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر لی. اب یہاں جو بات ہے جو آپ کو خود پسند ہے ویسی دوسری ہے ہی نہیں. اپنی ضرورت دوسرے کو دے دینا یہ ایمان ہے. کیا بات ہے. آپ اپنا آرام دوسرے کے آرام پر قربان کر دیں, آپ اپنی خوشیاں دوسرے کی خوشیوں پر قربان کر دیں, آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ دوسرے کو پریفر کریں, یہ ایمان ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ہی زبردست حدیث بھی اور بہت ہی زبردست تشریح بھی آپ دونوں صاحبان کی جانب سے ہمارے سامنے آئی ہے. بہت شکریہ ہے نا. پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, بلکہ پہنچ ہی چکا ہے تقریباً, اور پروگرام کے آخر میں آپ کو معلوم ہے ہم نعت رسول مقبول سنتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آج کا بھی ہمارا یہ جو پروگرام ایک کوشش تھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور جو بھی لوگ اعتکاف کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں ان سب سے دعا کی درخواست ہے کہ ہمیں ہماری پوری ٹیم کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے, پورے پاکستان اور پورے جہان کے لیے. پروگرام اختتام کی جانب بالکل آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل. ہم شبانہ سے ریکویسٹ جی شبانہ عباس کوئی کلام. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, یہ کرم ہے زہرا بطول کا, میرے منہ سے آئے مہک صدا, جو میں نام لوں تیرا جھوم کے, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہو وہی کربلا, میری بات ان کی ہی بات ہے, میرے سامنے وہی ذات ہے, وہی جن کو شیر خدا کہے, جنہیں باب صلی اللہ کہے, وہی جن کو آلے نبی کہے, وہی جن کو ناد علی کہے, وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں.